السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کے مقدمہ کا 5واں باب چل رہا ہے، جس میں بہت سے ضعیف، مجروح اور منکر راویوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے کی بعض احادیث آ چکے ہیں، آج پھر کچھ اسی طرح کے راویوں کا تعارف ہے، اور یہ سلسلہ ابھی چلے گا۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ، قال الامام مسلم رحمہ اللہ، وحدثني سلمہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال سمعت جابر يحدث بنحو من 30,000 حدیث ما استحل ان اذكر منها شيئا وان لي كذا وكذا۔ قال مسلم وسمعت ابا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على امر عظیم۔ یہ حدیث کل بھی ہوئی تھی، ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ یہ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا کہ وہ 30,000 حدیث بیان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے 50,000 کا ذکر آیا تھا۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں حلال نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کچھ بھی ذکر کروں اور مجھے اتنا دے دیا جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو غسان محمد بن عمرو رازی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جریر بن عبد الحمید سے، میں نے کہا کہ حارث بن حصیرہ سے آپ کی ملاقات ہے، آپ ملے ہیں ان سے؟ کہا کہ ہاں۔ نام شیخ طویل السکوت، یہ ایک شیخ ہے جو کم بولنے والے ہیں۔ یصر علی امر عظیم، یہ ایک بڑی چیز پر اصرار کرتے ہیں۔ امر عظیم سے مراد بدعقیدگی ہے، اصول عقیدہ ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، قال حدثني حمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثني عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن زید قال ذکر ایوب رجلا یوما فقال لم يكن بمستقیم اللسان وذکر آخر فقال هو يزيد في الرقم۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے، یہ عبد الرحمن بن مہدی روایت کرتے ہیں حماد بن زید سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوب نے ایک شخص کا ذکر کیا۔ یہاں ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہے، بڑے محدث ہیں۔ ایوب نے ایک شخص کا ذکر کیا تو کہا کہ لم یکن بمستقیم اللسان، وہ ٹھیک زبان والا نہیں ہے، مطلب وہ صحیح غلط بولتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے آدمی کا ذکر کیا، کہا وہ یزید فی الرقم، الرقم کے معنی ہوتے ہیں کتابت، وہ لکھنے میں زیادتی کر دیتا ہے، یعنی متن لکھنے میں، سند لکھنے میں وہ بڑھا دیتا ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ وقال الامام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال قال ایوب ان لی جارا ثم ذکر من فضلی ولو شہد عندی علی تمرتین ما رأیت شہادتہ جائزہ۔ یہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایوب نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، اور پھر اس کے فضائل کا ذکر کیا، اس کی خوبیوں کو ذکر کیا، اور یہ بھی کہا اگر وہ شخص میرے پاس 2 کھجور پر گواہی دے تو میں اس کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ یعنی ہے تو آدمی ٹھیک ٹھاک دیکھنے میں نیک ہے، لیکن میں اس کی گواہی کو معتبر نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، بات کو چھپاتا ہے۔ دیکھیے ایوب سختیانی
کتنی جرأت کے ساتھ روات پر تبصرہ کر رہے ہیں. اور آگے کی حدیث ہے حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة لقد سألني عن حديث الإكرمة ثم قال سمعت إكرمة. یہ امام مسلم کے شاگرد محمد بن رافع اور حجاج بن شاعر یہ دونوں کہتے ہیں ہم سے بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں کہ معمر نے کہا میں نے ایوب سختیانی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی ہو، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب ذکر کیا ہو، سوائے عبد الکریم یہ جن کی کنیت ابو امیہ ہے، سوائے ابو امیہ عبد الکریم کے. حالانکہ ایوب نے اور بھی کئی لوگوں کو بھی تبصرہ کیا ہے. فإنه ذکرہ ایوب سختیانی نے ذکر کیا ابو امیہ عبد الکریم کا اور کہا کہ کان غیر ثقۃ، وہ ثقہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ ایک بار ابو امیہ عبد الکریم نے مجھ سے اکرمہ کی حدیث پوچھی، یعنی مجھ سے اکرمہ تابعی کی روایت پوچھی، اور اس کے بعد میں کیا سنتا ہوں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا سمعت اکرمہ، میں نے اکرمہ سے سنا ہے. تو ایوب سختیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الکریم کا سننا اکرمہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے اکرمہ کی حدیث پوچھ رہا تھا، لیکن اس کا جھوٹ دیکھیے، غلط بیانی دیکھیے. بعد میں اس نے کہا کہ سمعت اکرمہ، میں نے اکرمہ سے سنا ہے، تو یہ بھی اس کی غلط بیانی ہے. اور قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام قال قدم علينا ابو داود الاعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم انما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. اس روایت میں امام مسلم نے ابو داؤد اعمہ پر جرح کی ہے. ابو داؤد اعمہ بھی ایک راوی ہے، حدیث بیان کرنے والا ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے. کہ کیا تبصرہ کیا ہے؟ اصل میں ابو داؤد اعمہ کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہے، لیکن یہ جو بھکاری تھا اور بعد میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کئی بدری صاحب اکرام سے ملاقات کی ہے، تو یہ اس کے کمزور ہونے کی وجہ ہے. تو حمام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو داؤد اعمہ آیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ حدثنا البراء، ہم سے برا نے حدیث بیان کی. برا بن عازب صحابی ہیں. اس نے کہا کہ وہ حدثنا زید بن ارقم، مجھ سے زید بن ارقم نے حدیث بیان کی. فذکرنا ذلک لقتادہ، تو میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا کہ کیا ابو داؤد اعمہ نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہے، کسی صحابی سے روایت لی ہے؟ تو قتادہ نے کہا کذبا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ما سمع منہم، اس نے صحابہ کرام میں سے کسی سے حدیث نہیں سنی ہے، نہ اس کی ملاقات ہے. تو قتادہ پھر کہتے ہیں انما کان ذلک سائلا یتکفف الناس زمن طاعون الجارف، وہ تو مانگنے والا بھکاری تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا. تکفف ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا طاعون جارف کے زمانے میں. یہ جارف کا معنی ہوتا ہے عام تباہ کن موت.
عام طواقن موت کا طاعون ایک بار آیا تھا. تو یہ طاعون کب آیا تھا؟ یہ طاعون آیا تھا سن شوال سن 67 ہجری میں. عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں آیا تھا. عبداللہ بن زبیر پھر بعد میں قتل کر دیے گئے تھے. تو عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ میں تھی. تو شوال سن 67 ہجری میں وہاں طاعون پڑا تھا، طاعون جارف. میں انشاءاللہ کل اسلامی تاریخ میں پیش آنے والے طاعون کا ذکر کروں گا. یہاں بات ذکر کرنے سے لمبی ہو جائے گی. تو قتادہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جناب ابو داؤد عامہ تو سن 67 ہجری میں طاعون جارف کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کرتے تھے. کہاں ان کی ملاقات کسی صحابی سے اور کسی صحابی سے ملاقات روایت ثابت ہے. اور آگے اسی کے تعلق سے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافات ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافات إلا عن سعد بن مالک. یہاں قتادہ نے تھوڑی تفصیل کی ہے کہ قتادہ کہتے ہیں حمام نے کہا کہ دخل ابو داؤد العامہ، ابو داؤد العامہ قتادہ کے پاس آیا اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص تو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ملاقات 18 بدری صحابہ کرام سے ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھکاری تھا، مانگنے والا تھا طاعون جارف سے پہلے، اور طاعون جارف پیش آیا شوال سن 67 ہجری میں. تو اس لا یعرض فی شیء وہ منہذا یعنی علم حدیث میں سے کسی چیز میں نہیں پڑھتا تھا، اس کا تعلق نہیں تھا، نہ اس کے بارے میں بولتا تھا. فواللہ ہے تو کہتے ہیں کہ واللہ ہم سے حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے حدیث نے بیان کی ہے مشافاتن یعنی دو بدو منہ سے سن کر کے. تو نہ تو ہم سے حدیث بیان کی حسن بصری نے کسی بدری سے بالمشافہ آمنے سامنے دو بدو، نہ سعید بن مسیب نے ہم سے کوئی حدیث بیان کی کسی بدری صحابی سے مشافاتن دو بدو مگر سعد بن مالک سے. مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے تابعین حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے روایت نہیں لی ہے اور سعید بن مسیب نے کسی بدری صحابی سے روایت نہیں لی ہے. یہ کون ہوتا ہے ابو داؤد عامہ، جھوٹا مکار بھکاری جو سن 67 میں بھیک مانگا کرتا تھا اور اب کہتا ہے کہ میری ملاقات 18 بدری صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. بس آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.